ہم نے افسانہ کتبہ کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس افسانے کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اس افسانے کے مصنف ہیں غلام عباس۔ تو ہم نے افسانے کو اس حصے تک پڑھ لیا تھا کہ ہمارے افسانے کے کردار شریف حسین کو کباڑیے کی دکان سے ایک جو ہے وہ سنگ مرمر کا پتھر، معاف کیجیے گا، سنگ مرمر کا ٹکڑا ایک پسند آتا ہے، اور وہ اس کو جو ہے اس کی قیمت وغیرہ پوچھتا ہے۔ ایسے ہی اسے خریدنا نہیں ہوتا، ایسے ہی پوچھ لیتا ہے، اور جب دکاندار بہت کم قیمت بتاتا ہے تو وہ شرمندہ سا ہو جاتا ہے کہ اب تو مجھے خریدنا پڑے گا ورنہ یہ مجھے کنگلا نہ سمجھے۔ تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے اور سمجھیے۔ ہم تو ایک روپیہ دیں گے، یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اٹھاتا ہوا کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ نظروں سے اوجھل ہو جانا یعنی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جانا، نظروں سے دور ہو جانا، یہ محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر اس نے اس کی مہلت ہی نہ دی، یعنی جو کباڑیا تھا، جو کباڑیے کا کام کر رہا تھا، اس نے اس چیز کا اسے وقت ہی نہیں دیا۔ اجی سنیے تو، کچھ زیادہ نہیں دیں گے؟ 125 بھی نہیں؟ اچھا لے جائیے۔ شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 آنے کیوں نہ کہے، یعنی کاش میں نے جو میں نے قیمت اسے کہی ہے 1 روپیہ، کاش میں نے اس سے بھی کم یعنی کہ 12 آنے کہے ہوتے۔ اب لوٹنے کے سوا یعنی واپس آنے کے سوا کوئی چارہ ہی کیا تھا؟ کوئی چارہ ہی کیا تھا؟ چارہ نہ ہونا یہ بھی ایک محاورہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اور راستہ نہ ہونا، کوئی حل نہ ہونا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا بھالا کہ اگر ذرا سا بھی نقص یعنی کہ کوئی کمی، کوئی برائی نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کر دے۔ منسوخ کر دینا بھی محاورے ہی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ختم کر دینا، اور کسی بات کو ختم کر دینا، کسی چیز کو جو ہے وہ وہیں پر مکمل کر دینا وغیرہ کے طور پر۔ مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا۔ عیب کہتے ہیں برائی کو، اور بے عیب یعنی جس میں کوئی برائی نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ نہ جانے کباڑی نے اس قدر سستا کیوں بیچنا قبول کیا تھا۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا، تو اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف کہتے ہیں کام میں لانا یا استعمال میں لانا، کہ یعنی میں اس کو کہاں پر استعمال کر سکتا ہوں، کس کام میں لا سکتا ہوں، اس کے ذہن میں آیا۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں، خدا کے کارخانے عجیب ہیں، یہ فقرہ بھی محاورتاً اور تھوڑا سا گہرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی کام ہے وہ اتنا مختلف اور ایسا حیران کرنے والا ہے کہ انسان اسے زیادہ سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ اس کا یہ مطلب ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، نرمی اختیار کرنے والا ہے۔ کیا عجب اس کے دن پھر جائیں، کیا عجب یعنی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا عجب کا مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دن پھر جائیں، یعنی ہو سکتا ہے اس کے بھی حالات ٹھیک ہو جائیں، اچھے ہو جائیں۔ دن پھر جانا بھی محاورہ ہوتا ہے۔ وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرنٹنڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے۔ یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرک ہی صحیح۔ پھر اسے ساجھے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے، بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے، نام کندہ کرانا یعنی پتھر پر کھود کر جب کچھ لکھا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کندہ کرانا، دروازے کے باہر نصب کر دے۔ نصب کرنا یعنی لگانا۔ اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں یعنی بنگلے نما، ان کے گھروں کے باہر جو ہے وہ ایک تختی سی لگی ہوتی ہے جس پر اس گھر میں رہنے والے مالک کا نام لکھا ہوتا ہے، اور اکثر نام کے ساتھ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا عہدہ وغیرہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو اس کے ذہن میں بھی یہی خیال آیا، اور مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا جانا یعنی کہ اس کے ذہن کو قابو کر لیا، اس بات نے بہت زیادہ حاوی ہو گئی اس کے ذہن پر یہ بات
کہ یا تو وہ اس مرمری ٹکڑے کو بالکل بے مصرف سمجھتا تھا، یا اب اسے محسوس ہونے لگا گویا وہ ایک عرصے سے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا، اور اگر اسے نہ خریدتا تو بڑی بھول ہوتی۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا کام کرنے کا جوش اور ترقی کا ولولہ، ولولہ بھی جوش ہی کو کہتے ہیں، انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ یعنی وہ بہت زیادہ شوق سے کام کرتا تھا۔ انتہا کو پہنچنا بھی محاورے ہی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ کسی چیز کا ہونا۔ مگر 2 سال کی سعی لا حاصل، سعی کہتے ہیں کوشش کو، اور لا حاصل کہتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز، ایسا کام، ایسی بات کہ جو بیکار جائے، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو یہ دو لفظوں کی ترکیب یہاں پر ہے سعی لا حاصل، جس کا مطلب ہے ایسی کوشش کہ جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ملے، بیکار جائے ہماری وہ کوشش۔ کے بعد رفتہ رفتہ یعنی کہ آہستہ آہستہ یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ جوش ٹھنڈا پڑنا یعنی جو اس کو خوشی خوشی وہ محنت سے بہت زیادہ کام کرتا تھا، وہ جوش اس کا کم ہو گیا اور مزاج میں سکون آ چلا تھا۔ مگر سنگ مرمر کے ٹکڑے نے پھر اس کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی تھی۔ ہلچل ڈال دینا یعنی کہ اس کا جوش جو ہے وہ دوبارہ سے پیدا ہونا شروع ہو رہا تھا۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوش آئند کہتے ہیں جو ہمیں، ہمارے دل کو اچھے لگتے ہوں، ہمیں پسند آتے ہوں، خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دفتر جاتے، دفتر سے آتے، معاف کیجیے گا آتے، کوٹھیوں کے باہر، کوٹھیوں کوٹھی کی جمع ہے اور کوٹھی کہتے ہیں بڑے گھر کو، کے باہر لوگوں کے نام کے بورڈ دیکھ کر، یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا اور اسے تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش ایک پیشے کا نام ہے، یعنی وہ شخص جو سنگ تراشی کا کام کرتا ہے، اور سنگ تراشی یعنی کہ پتھروں کو کاٹ کر، تراش کر جو ہے اچھی اچھی شکلیں بنانا اور ان پر لکھنا وغیرہ، کندہ کرنا یعنی کہ کھود کر لکھنا وغیرہ، اسے ہم سنگ تراشی کا کام کہتے ہیں، کے پاس لے گیا، جس نے بہت چابک دستی کہتے ہیں بڑی ہی جو ہے مہارت سے، اور مہارت کیا ہوتی ہے؟ کسی کام میں بہت زیادہ، جب ہم بہت زیادہ کسی کام کو سیکھ لیں اچھی طرح سے اور پھر ہم بڑی تیزی سے اس کام کو کر سکیں تو اسے ہم کہتے ہیں مہارت۔ اس پر اس کا نام کندہ کر کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما یعنی اچھی لگنے والی بیلیں بنا دیں۔ بیلیں یعنی پھول وغیرہ چھوٹے چھوٹے اس طرح سے۔ سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا۔ جلی حروف کہتے ہیں یعنی کچھ ایسا لکھا ہونا جو کہ بڑے بڑے لفظوں، معاف کیجیے گا، بڑے بڑے موٹے موٹے حروف میں واضح واضح کچھ جو لکھا ہوا ہو نا، اسے ہم کہتے ہیں جلی حروف۔ اچھا، اب میں آپ کو ابھی جو ہم نے 2 پیراگراف یعنی عبارات پڑھی ہیں ان سے متعلق کچھ تصاویر دکھاتی ہوں۔ دیکھیے یہ ہے سنگ مرمر، اس کو کہتے ہیں، یعنی دیکھیں سفید رنگ کا چمکیلا سا ہوتا ہے، تو اسے گھروں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جب کوئی بھی عمارت بنائی جاتی ہے اس میں بھی، اس کے علاوہ بھی اس پتھر کو بہت سی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی یہ اپنی اصل شکل یعنی جو اصل پتھر ہوتا ہے اس شکل میں نہیں ہے بلکہ یہ تراشا ہوا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو 2 تصویریں اور دکھا رہی ہوں۔ اب دیکھیے یہ ہے سنگ تراش، یہ دیکھیے آپ کے سامنے یہاں پر سفید رنگ کے بہت سے ان کے آگے پیچھے پیچھے پتھر رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن کو بڑی ہی خوبصورتی سے کاٹا گیا ہے اور ان پر رنگ برنگے رنگوں سے کچھ کچھ لکھا ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ اور اس پر جس طرح سے کھود کر لکھا جاتا ہے وہ آپ اس تصویر میں غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ موٹی سی کیل ہے جس سے اس پتھر پر کھود کر لکھا جا رہا ہے اور پھر اس پر رنگ کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے نام لکھا ہوا آپ کو پڑھنا آ رہا ہوگا، راجہ محمد یاسین۔ اس طرح سے ہوتی ہے سنگ تراشی کا جو کام ہوتا ہے وہ۔ چلیں اب ہم سبق کا آگے کا حصہ پڑھتے ہیں۔ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا یعنی اس کا دل کیا
کہ کتبہ پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے۔ کتبہ یہ جو لفظ آیا ہے جو ہمارے افسانے کا نام بھی ہے، کتبہ کہتے ہیں اس تحریر کو، اس لکھی ہوئی چیز کو جو کسی بھی عمارت یا پھر قبر پر یادگار کے طور پر لکھی جاتی ہے، اس تحریر کو کتبہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ آپ یاد رکھیے گا تاکہ جب ہمارا افسانہ مکمل ہو تو ہمیں اس افسانے کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ کر دیا تھا، اور اس پر ایک نظر اور ڈال لے، مگر ہر بار ایک نامعلوم یعنی جسے وہ جانتا نہیں تھا حجاب یعنی کہ شرم جیسے اس کے ہاتھ پکڑ لیتا، یعنی اسے ایک شرم سی محسوس ہوتی ایسا کرنے کا سوچ کر۔ شاید وہ راہ چلتوں یعنی راستے میں چلتے ہوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کتبے کو دیکھ کر اس کے ان خیالات کو نہ بھانپ جائیں، یعنی نہ پڑھ لیں، نہ پہچان جائیں، جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے دماغ پر مسلط تھے۔ مسلط ہونا یعنی چھائے ہوئے ہونا، قابو کیا ہوا تھا جن خیالوں نے اس کے دماغ کو۔ اب دیکھیں اس پیراگراف سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس نے کس قدر شوق سے اس پتھر کو ترشوایا، اس پر اپنا نام لکھوایا، اور وہ اتنا زیادہ شوق سے اس نے یہ کام کیا کہ جب وہ اسے گھر لے جا رہا تھا تو راستے میں بار بار اس کا دل کر رہا تھا کہ میں جو ہے اس پر سے یہ اخبار ہٹا دوں اور میں اس پر اپنا لکھا ہوا نام دیکھوں، لیکن اسے شرم آ رہی تھی کہ پتہ نہیں لوگ دیکھ کر کیا سوچیں گے۔ اب وہ اسے شرم کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ اس کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں تھا، اور جس کے پاس گھر یا اگر اپنا تھا، اپنا نہیں، معاف کیجیے گا، اگر اپنا تھا بھی تو بہت چھوٹا سا تھا۔ تو جو گھروں پر بورڈ لگتے ہیں وہ تو بڑے بڑے گھر یعنی کوٹھیوں وغیرہ پر لگوائے جاتے ہیں۔ تو یہ شرم شاید اس کو اس وجہ سے محسوس ہو رہی تھی کہ اسے اپنی حیثیت کی وجہ سے شاید یہ شرم محسوس ہو رہی تھی کہ لوگ دیکھ کر ایسا نہ ہو اس پر ہنسیں۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظریں کتبے کی دلکش تحریر پر گاڑے دھیرے دھیرے، تحریر پر گاڑے یعنی بہت غور سے جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، دھیرے دھیرے سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بالائی منزل یعنی کہ اوپر والی جگہ میں اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، جیب سے چابی نکالی، قفل کھولنے لگا۔ قفل کہتے ہیں تالے کو، پہلے تو یہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا، اب جو ہے تالا ہی زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ پچھلے 2 برس یعنی 2 سال میں آج پہلی مرتبہ اس پر یہ انکشاف ہوا، انکشاف ہونا یعنی کوئی چیز پتہ چلنا، کہ اس کے مکان کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے۔ اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑا ہی لگائے جاتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک یعنی بڑے دروازے کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر پڑے۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ قفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبہ کو کہاں رکھوں۔ اس کے ایک حصہ مکان میں 2 کوٹریاں یعنی کہ 2 چھوٹے کمرے، ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ تھا۔ الماری صرف ایک ہی کوٹری میں تھی، مگر اس کے کواڑ نہیں تھے یعنی کہ دروازے نہیں تھے اس الماری کے۔ بالآخر اس نے کتبے کو اس بے کواڑ یعنی بنا دروازوں والی الماری میں رکھ دیا۔ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبہ ہی پر پڑتی۔ امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی۔ سبز باغ دکھانا یعنی یہ بھی ایک محاورہ ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے جھوٹی امیدوں سے بہلانا دل کو، اور دفتر کی مشقت یعنی کہ بہت زیادہ محنت کی تھکان یعنی کہ تھکاوٹ کسی قدر کم ہو جاتی۔ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی یعنی کہ مدد کا جویا یعنی کہ اس سے مدد چاہتا، اس کی مدد ڈھونڈنے والا یا چاہنے والا ہوتا تو اپنی برتری کے یعنی اپنے بڑائی کے کہ بھئی مجھے تو کام آتا ہے کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی، یعنی اسے اپنے آپ پر تھوڑا سا فخر ہونے لگتا کہ لوگ تو مجھ
سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مجھے تو اپنے آفس کا، اپنے دفتر کا کام اچھی طرح آتا ہے۔ جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا، آرزوئیں اس کے سینے میں ہیجان پیدا کر دیتی۔ ہیجان پیدا کر دینا یہ بھی محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کی جو خواہشیں ہیں وہ اس کے دل میں اور بھی زیادہ شدت ان کی پیدا ہو جاتی۔ افسر کی ایک ایک نگاہ لطف و کرم کا نشہ، نگاہ لطف و کرم یعنی کوئی بڑا جو اس سے بڑا ہوتا عہدے میں افسر، وہ اگر اسے ایک بار اچھی نگاہ سے، اچھی طرح سے اسے دیکھ لیتا، یعنی کہ اس کی تعریف کر دیتا کسی کام پر، کا نشہ اسے 8 دن رہتا۔ 8 دن یہ بھی محاورہ ہے، اور 8 دن کا مطلب ہے بہت بہت دیر تک وہ خوش رہتا کہ آج تو بھائی بڑے افسر نے میری تعریف کی ہے۔ تو آج ہم نے سبق کتبہ کے اگلے حصے کی پڑھائی کی۔